السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سیریز کا دوسرا پارٹ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا انڈیویجولزم۔ دراصل یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمیں مغرب کی طرف سے ملتا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان انسان کو خود کو ہوتا ہے، یعنی کہ انڈیویجولزم کا نقصان دراصل انڈیویجول کو ہی ہوتا ہے، یعنی انفرادیت کا نقصان فرد کو ہی ہوتا ہے۔ اب اس کا کیا ہے؟ اب ایک صاحب نے پوسٹ لگائی، وہ لکھتے ہیں کہ مطلب کوئی خاتون تھی، وہ ایسے مشورے وغیرہ دیا کرتے ہیں، تو انہوں نے مطلب مشورہ مانگا کہ میرا شوہر جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، تو میں کیا کروں، اس کو چھوڑ دوں یا مطلب کیا کروں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم چھوڑ دو اس طرح سے، اور کافی اس پر دلائل بھی دیے، اور یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کے بارے میں مطلب کہ معاملے کو حل کرنے کے بجائے اس طرح کے مشورے دینا، ایسے بہت سارے گروپس ہوتے ہیں، خود خواتین کا یہی مشورہ ہوتا ہے کہ مطلب نہیں تم یہ برداشت کر رہی ہو، تم ڈومیسٹک وائلنس برداشت کر رہی ہو، تم یہ برداشت کر رہی ہو، تمہیں چھوڑ دینا چاہیے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، کیا معاملات اتنے آسان ہیں کہ زندگی مطلب کوئی کھیل ہے کہ انسان کو بس ایسے ہی مطلب کسی کی بھی بات مان کر یہ سارے فیصلے لے لینے چاہیے، یا مطلب زندگی کی کوئی اہمیت ہماری نظر میں رہی ہی نہیں ہے؟ دراصل اگر آپ غور کریں تو جن صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، ان کا مشورہ تھا، وہ شوہر جیسا بھی تھا، برا تھا، وہ چھوڑنا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن ان کی جو ان کے دلائل تھے، وہ دلائل کس چیز پر مبنی تھے کہ عورتوں کو جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، مطلب اپنا کمانا چاہیے، اور یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنی آدھی عمر جو ہے گنوا کر اور پھر جا کر مطلب کوئی فیصلہ لینا چاہیے، یعنی انڈیویجولزم کا پھیلاؤ۔ اب اسی طرح سے مرد کو مختلف طریقوں سے مطلب ایسے ان چالوں میں جکڑا جا رہا ہے، یعنی کہ انڈیویجول مرد ہو یا عورت، اس کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اس فتنے کا شکار کیا جا رہا ہے، یعنی انڈیویجولزم کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ انڈیویجولزم کا دراصل ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ خاندانی نظام کو ختم کرنے کا طریقہ نمبر 2 ہے، اور انتہائی خطرناک طریقہ ہے۔ اور جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، ہماری یونیورسٹیز میں بھی اور ہماری اسکولز میں بھی، کالجز میں بھی یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ دیکھیں، اسلام ایک جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ایک دین ہے، تو ہمیں اس کی مثال ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک دین ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے وہ دین کسی نہ کسی کمیونٹی پر لاگو ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ کمیونٹی جو ہے وہ خاندانوں سے بنتی ہے، فیملیز سے بنتی ہے۔ اگر ایک خاندان ہی اچھا نہیں ہے تو پھر وہ کمیونٹی کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اور پھر کمیونٹی اچھی نہیں ہوگی تو پھر وہ دین اس پر کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پہلے جو ہے مطلب یہ جو انڈیویجولزم کا فتنہ ہے، اسی چیز پر یہ اٹیک کر رہا ہے، تو لہٰذا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل اف آئی ایم اے وومن آئی نیڈ ٹو ریمائنڈ مائی سیلف، مجھے خود کو یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ میں کون ہوں اور میری رولنگس کیا ہیں، میرا مقصد کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے جو مجھے اللہ نے بتایا ہے، اور پھر مرد کو اپنے حساب سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اس راستے پر چلیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور ایز اے مسلم ہماری پرائیورٹی اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہونی چاہیے۔ صرف بولنے کی حد تک اگر ہم اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹی رکھتے ہیں تو بات ایک مختلف بات ہے، لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب آخر میں جو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں غالب اور حکمت والا ہے، یعنی ایک تو وہ ہم سب پر غالب ہے، یعنی کہ میں جو ہے یعنی ایز اے وومن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اتھارٹی میری ہے، اور یہ مرد کا بھی یہ نہیں ہے، حق نہیں ہے کہنے کا کہ اتھارٹی جو ہے وہ میری ہے۔
اب یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے جس کو ایک ذمہ داری دی ہے، جس کو بھی دی ایک ذمہ داری دی ہے، پھر وہ اس ذمہ داری کے مطابق چلتا ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب وہ جو ہے وہ غلط جا رہا ہے جسٹ بیکاز وہ آپ سے ایگری نہیں کرتا، جسٹ بیکاز وہ آپ کے راستے پر نہیں جا رہا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ غالب ہے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ حکمت والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا طریقہ ہے جس سے یہ دنیا اس انداز سے چل سکتی ہے، یعنی کہ ایک بہترین انداز سے چل سکتی ہے. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، وی ایز اے وومن ہم کام بھی کر رہے ہیں، ہم مطلب جو ہے اپنی جو اصل ذمہ داری ہے اس کو بھلا چکے ہیں، اور جو ہے مرد اپنی ذمہ داری کو بھلا چکے ہیں. تو اگر ہم پورا ایک جائزہ لیں گہرائی سے، کیا اللہ تعالیٰ واقعی حکمت والا نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد کیا کہا کہ ہم یعنی ہم جو مرد اور خواتین ہیں وہ کیا ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. دوست کا مقصد کیا ہے کہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یعنی ایک جو فیملی ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے جو مطلب میاں بیوی ہوتے ہیں، کیا کام ہوتا ہے ان کا، وہ ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. جو بیوی ہوتی ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کی باؤنڈری گھر تک ہوتی ہے کہ وہ اس کو پرفیکٹلی چلائے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو میاں کا فرض ہوتا ہے کہ ان کی ضرورتیں پورے کریں. اور اسی طرح سے یہ ایک اچھا فیملی سسٹم بنتا ہے، ایک خاندانی نظام بنتا ہے. البتہ ہم تھوڑا اپنا مطلب بیک جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اگر ایسا مسئلہ کوئی پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، مطلب کیا طریقہ کار ہے، اسلام ہمیں کیا چیز سکھاتا ہے. تو دیکھیں اسلام پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم غور کریں قرآن پر تو ہر معاملے میں ہمیں حکمت سے فیصلہ کرنا سکھاتا ہے. یعنی کہ ہم حکمت سے کام لیں، علم کو حاصل کریں، یعنی کہ سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، اس کی گہرائی کو سمجھیں، اس مطابق چلیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستے بتائے ہیں، جو احکام بتائے ہیں، ان کے مطابق چلیں. تو اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ایک جگہ تو کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ پر توکل ہی کافی ہے، اور دوسری جگہ یہ کہتے ہیں کہ بس جو ہمارا فیصلہ ہے، بس ایک جو ہوتا ہے واٹ ایف، مطلب اگر یہ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، اگر وہ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. تو یہ جو واٹ ایف والا جو ایشو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس کا طریقہ بس یہ ہے کہ ہم نے حکمت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. جو بھی ہماری زندگی کا جو بھی موڑ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنی ہے. نو میٹر ویئر دا پیپل آر گوئنگ، ویسٹ کہاں جا رہا ہے اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ مغرب کہاں جا رہے ہیں. مغرب تباہی کی جانب جا چکے ہیں. اور وہی بات کہ خود تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تو ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے. البتہ ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز میں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں حکمت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اپنے معاشرے، اپنی کمیونٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انشاءاللہ ہم اس کمیونٹی کے اوپر اسلام کو نافذ کر سکیں. کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا و حسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.